أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: والعلماء يسامحون فيها أكثر من المرويات بالمشافهة، لأن الخطأ فيها قليل، ولذا تقدم عليها عند التعارض. وغالب هذه النسخ مفقود أو في حكمه، ويستدل على وجودها بالنص عليها كالنسخة عن أبي، أو باستقراء الأسانيد التي تتكرر، أو بالإشارة إلى ذلك، أو ترجمة المفسر. وغالب هذه النسخ مفقود، ان نسخ میں سے زیادہ تر نسخے وہ ہیں مفقود جو موجود نہیں ہیں، او فی حکمہ، یا مفقود کے حکم میں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر پورا حصہ مفقود نہیں ہے تو اکثر حصہ کیا ہے؟ مفقود ہی ہے۔ وَيُسْتَدَلُّ عَلَى وُجُودِهَا، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے ان نسخوں کے پائے جانے کا؟ کہتے ہیں بالنص علیہا، ان کے بارے میں صراحت کر دی جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ کالنسخۃ عن ابی، جیسے کہ وہ نسخہ جو ابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تو اس کی صراحت علماء کرام کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ نسخہ تھا یا ہے۔ او باستقراء الاسانید التي تتکرر، یا ان اسانید کا استقراء کر لینے سے، ان کی اسٹڈی کر لینے سے، ان کا جائزہ لے لینے سے، جو سندیں بار بار آتی ہیں، ایک جیسی سند بار بار آ رہی ہے، صحابی بھی وہی، تابعی بھی وہی، تبع تابعی بھی وہی، تو سمجھ لگ جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی ایک ہی نسخہ ہے، یہ ایک ہی نسخہ ہے جس کا ایک حصہ پہلے گزرا، دوسرا حصہ اس آیت میں گزرا، تیسرا حصہ تیسری آیت میں گزرا، اس طرح کر کے۔ او بالاشارۃ الی ذلک فی ترجمۃ المفسر، یا مفسر کے ترجمے میں، صحابی جو مفسر ہیں ان کے ترجمے میں، ترجمے سے مراد کیا ہے؟ ان کے حالات زندگی میں اشارہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی نسخہ تھا، ان کی کوئی تفسیر لکھی ہوئی تھی، تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک نسخہ ہے۔ جی۔ وأما الطريق الرابعة فهو تفسير القرآن بأقوال التابعين، لأنهم تلقوا عن أعلم الناس بالتفسير وهم الصحابة، ولكونهم في القرون المفضلة، وأدركوا عصر الاحتجاج باللغة، ولقلة البدع في عهدهم، وقد احتج بتفسيرهم الأئمة۔ وأما الطريق الرابعة، ہم اب تک 3 طریق پڑھ چکے ہیں۔ پہلا طریق کیا تھا؟ تفسیر القرآنی، دوسرا تفسیر القرآنی بسنہ، اور تیسرے نمبر پہ تفسیر القرآنی باقوال الصحابہ، اور اب کیا؟ تفسیر القرآن باقوال التابعین۔ اچھا، اس کو ہم نے قرآن کریم کی تفسیر کا چوتھا طریق کیوں مانا؟ اس کو ہم نے اتنی اہمیت کیوں دی؟ کہتے ہیں لأنہم، اس لیے کہ انہوں نے تفسیر کو حاصل کیا کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے جو تفسیر کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ وہم الصحابہ، وہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ تو تابعین کی تفسیر کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، انہوں نے صحابہ کرام سے تفسیر حاصل کی ہے۔ وَلِكَوْنِهِمْ فِي الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ، اور دوسرے نمبر پہ اس لیے کہ وہ قرون مفضلہ میں سے ہیں۔ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، وَأَدْرَكُوا عَصْرَ الْاحْتِجَاجِ بِاللُّغَةِ، اور اس لیے بھی کہ انہوں نے اس زمانے کو پایا ہے جو زمانہ لغت کے احتجاج کا زمانہ ہے، یعنی کہ وہ اس زمانے تک تھے جس زمانے کے لوگوں کی عربی کو حجت مانا جاتا ہے، جس زمانے کے لوگوں کی عربی کو حجت مانا جاتا ہے۔
تو ان کا چونکہ اس زمانے سے تعلق ہے تو اس لحاظ سے بھی وہ حجت ہیں، یعنی کہ انہیں عربی آتی ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، تو اس لحاظ سے بھی وہ حجت ہیں، قرون مفضلہ میں سے ہیں، اس لحاظ سے بھی ہم ان کو حجت مانتے ہیں، صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، ان سے تفسیر حاصل کی اس لحاظ سے بھی۔ اس کے بعد وَلِقِلَّةِ الْبِدَعِ فِي عَهْدِهِمْ، اس لیے بھی کہ ان کے زمانے میں بدعتیں، اچھا پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا صحابہ کرام کے معاملے میں؟ بدعتیں نہیں تھیں، بدعتوں سے پاک صاف تھے، اور یہ بدعتیں تھیں لیکن بہت کم تھیں، اور اس لیے بھی کہ بعد میں آنے والے تفسیری ائمہ کرام نے ان کی تفسیر کو حجت مانا ہے، ان کی تفسیر کو بطور حجت پیش کیا ہے۔ ان ائمہ سے مراد کون ہوں گے؟ مثال کے طور پہ امام طبری، امام ابن ابی حاتم، امام ابن المنذر وغیرہ، ان سب لوگوں نے ان کی تفسیر کو حجت مانا ہے، تو اس لیے ہم بھی حجت مانتے ہیں۔ جی وقد كان التابعون 3 مدارس، مدرسة بمكة ومدرسة بالمدينة ومدرسة بالعراق. فأما مدرسة مكة وإمامها ابن عباس ومن تلاميذه سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وطاووس وعطاء بن أبي رباح وأهلها أعلم الناس بالتفسير. وأما مدرسة المدينة فإمامها أبي بن كعب ويشاركه زيد وأبو سعيد ومن تلاميذها أبو العالية الرياحي ومحمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم المدني ومالك بن أنس، وهم أعلم الناس بالمغازي، يليهم أهل الشام ثم أهل العراق، وقد عنوا بالقراءات وبقيت فيهم إلى اليوم. وأما مدرسة العراق فإمامها ابن مسعود ومن تلاميذه علقمة بن قيس ومسروق والشعبي والحسن البصري وقتادة، ومنهم نشأت مدرسة الرأي. چلیں، یہ جو عبارت ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں کتاب کے مؤلف نے، تو اب دیکھ لیجئے گا۔ وَقَدْ كَانَ التَّابِعُونَ فِي 3 مدن، تابعین کتنے شہروں میں تھے؟ 3 شہروں میں، مکہ والمدینہ والعراق۔ اچھا، انہوں نے مدرسے کے لفظ کو ختم کیا ہے، پہلے مدرسے کا لفظ استعمال کیا، بعد میں ختم کیا۔ کیوں ختم کیا؟ کہتے ہیں کہ مدرسے کے لفظ سے ایک شبہ پیدا ہو رہا تھا۔ مدرسہ کا مطلب یہ ہوگا کہ مکہ کا مدرسہ، مدینہ کا مدرسہ، عراق کا مدرسہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مدرسے کی سوچ، نظریات، منہج دوسروں سے مختلف ہے، جبکہ ایسا تو کوئی معاملہ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ الفاظ ختم کیے۔ تو اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَدْ كَانَ التَّابِعُونَ فِي 3 مدن مکہ والمدینہ والعراق فَأَمَّا أَهْلُ مکہ فَأَمَّا أَهْلُ مکہ فَإِمَامُهُمْ ابن عباس، جہاں تک تعلق ہے اہل مکہ کا تو ان کے امام تفسیر میں کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس۔ وَمِن تَلَامِيذِهِ سعید بن جبیر، فوت ہوئے ہیں 95 ہجری میں۔ ومجاہد، یہ بھی شاگرد ہیں کس کے؟ عبداللہ ابن عباس کے، اور ان کا قول آپ پڑھ چکے ہیں، جس قول سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس حد تک شاگردی کی ہے عبداللہ ابن عباس کی۔ کہتے ہیں عرضت التفسیر علی عبداللہ ابن عباس 3 مرات، کتنی بار میں نے تفسیر لی عبداللہ ابن عباس سے؟ 3 بار۔ اوقفہ عند کل آیہ، اوقف عند کل آیۃ منہ واسألہ عنہا، ایک ایک آیت پہ میں ان کو روک لیتا کہ جی اس کی تفسیر بتائیں، اس کا یہ مطلب بتائیں، اس لفظ کا مطلب بتائیں، ان سے سوالات کرتا۔ اس انداز سے عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کتنی بار لی ہے؟ 3 بار۔ اور اس انداز سے میں نے اور آپ نے کسی استاد سے پورے قرآن کی تفسیر شاید ایک بار بھی نہیں لی، لیکن ہیں ہم بہت بڑے مفسر ویسے، ٹھیک ہے، ہم بہت بڑے مفسر ہیں، اور کئی بیچارے ہم سے بھی گئے اترے ہیں، ان کو سرے سے عربی آتی نہیں لیکن وہ بھی بہت بڑے مفسر ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے گی۔ قرآن کریم کو ہم نے کیا بنا لیا؟ کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ قرآن کریم سیکھنا ہر عالم اور ہر عامی کا حق ہے، لیکن عامی کا یہ حق نہیں ہے کہ
ترجمہ سیکھ لینے سے مفسر قرآن بن کر بیٹھ جائے، یہ حق نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ مجاہد سے یہ قول ثابت ہے۔ آگے اکرمہ 105 ہجری میں فوت ہوئے، طاؤس ابن کیسان الیمانی 106 ہجری میں فوت ہوئے، عطاء ابن ابی رباح 115 ہجری میں فوت ہوئے۔ وَأَهْلُهَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالتَّفْسِيرِ، اور اہل مکہ تفسیر کو باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ جاننے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو عبداللہ ابن عباس مل گئے، اچھا استاد مل گیا۔ عبداللہ ابن عباس دوسروں سے کیوں آگے تھی یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وَأَمَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ، یہاں پہ بھی مدرسے کا لفظ ختم کیا جائے گا۔ وَأَمَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَإِمَامُهُمْ عُمَرُ، اس مدرسے کے امام کون ہے؟ عمر فاروق۔ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، عمر وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ۔ بھائی اب تبدیلی کروا رہا ہوں نا مؤلف کی مطابق۔ فَإِمَامُهُمْ عُمَرُ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَيُشَارِكُهُمَا، اور ان کے شریک ہیں زید بن ثابت وابو سعید ومن تلاميذهم ہم، اور ان کے شاگردوں میں سے کون ہے؟ ابو العالیہ الریاحی فوت ہوئے 90 ہجری میں۔ وہ محمد بن کعب القرظی فوت ہوئے 108 ہجری میں۔ وزید بن اسلم المدنی فوت ہوئے 136 ہجری میں۔ ومن اتباعہم، یہاں پہ لکھیں ومن اتباعہم عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم، یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم وہی ہیں جن کو محدثین نے کیا کر دیا؟ فیل قرار دیا۔ تفسیر والوں نے قبول کر لیا، ہم نے کہا جی کوئی بات نہیں، ان کو پسند نہیں آیا تو ہم قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں بھائی یہ فرق کیوں ہے؟ روایت کرنا اور چیز ہے، تفسیر بیان کرنا اور چیز ہے۔ وہ اپنی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تو من اتباعہم عبد الرحمن بن زید بن اسلم ومالک بن انس، اب دیکھیں نا اس تبدیلی سے پتہ چلا کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اور مالک بن انس یہ براہ راست ان کے شاگرد نہیں ہیں۔ پہلے یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے براہ راست شاگرد ہیں، امام مالک کو براہ راست شاگرد بنایا جا رہا تھا، اب پتہ چلا کہ شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ وَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْمَغَازِي، اور یہ مغازی کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ کون؟ مدینہ والے۔ کیوں؟ کیونکہ مدینہ مرکز تھا کس کا؟ جہاد کا، لشکر یہیں سے نکلتے تھے۔ اچھا سوال یہاں پہ یہ اٹھے گا کہ بھئی آپ تفسیر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، مغازی کے بارے میں معلومات ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں جی؟ اصل میں یہ عبارات لی گئی ہیں کس سے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے۔ مؤلف نے یہ عبارات کن سے لی ہیں؟ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے چونکہ یہ تذکرہ کیا تو انہوں نے بھی ویسے ہی تذکرہ کر دیا۔ وہ اور چیز تھے، ابن تیمیہ اور چیز تھے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اسلام آباد جا رہے ہوتے تھے تو راستے میں وہ دائیں بائیں جتنے شہر ہوتے تھے ان کو بھی کور کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ علم اتنا گہرا تھا، اتنا غزیر تھا کہ وہ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے راستے میں ساری معلومات دیتے جاتے تھے۔ صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ راستہ سیدھا اسلام آباد کو جا رہا ہے، ادھر گجرا والا ہے، ادھر راستے میں وہ ہے، ادھر وہ ہے، وہ بھی بتاتے جاتے تھے۔ چلیں جی، یلیہم اہل الشام، ان کے بعد ہیں اہل شام۔ کن کے بعد؟ کس معاملے میں؟ مغازی کے معاملے میں۔ یعنی کہ چونکہ اب کتاب لکھی جا رہی ہے خاص تفسیر کے موضوع پہ، تو اس لحاظ سے اب یہ عبارت موجود نہیں ہونی چاہیے۔ ثم اہل العراق، پھر کون؟ اہل عراق۔ وقد عنو، ہاں یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس کا تفسیر سے تعلق ہے جو ابھی عبارت آ رہی ہے۔ وقد عنو بالقراءات، اور انہوں نے قراءت کا خاص اہتمام کیا ہے۔ کنہوں نے؟ اہل مدینہ نے۔
وبقیت فیہم الی الیوم، اور یہ قراءات ان میں آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی مسجد نبوی میں قراءت کے بڑے بڑے امام آپ کو مسجد نبوی کے کسی نہ کسی پلر کے ساتھ مل جائیں گے، مسجد نبوی کے کسی نہ کسی پلر کے ساتھ بیٹھے ہوئے مل جائیں گے۔ وہ ہوں گے بڑی شے، لیکن آپ کے نزدیک شاید ان کی کوئی اہمیت نہ ہو کہ کون سے بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بہت بڑی قراءت کے لحاظ سے ان کی سند بڑی عالی ہوگی۔ چلیں جی شیخ صاحب یہاں آگے ہے بھی ہے۔ وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ، جہاں تک تعلق ہے اہل عراق کا، فَإِمَامُهُمْ ابن مسعود، تو ان کے امام کون؟ عبداللہ ابن مسعود۔ وَمِن تَلَامِيذِهِ، اور ان کے شاگردوں میں سے علقمۃ بن قیس 61 میں فوت ہوئے، ومسروق 62 میں فوت ہوئے۔ وَمِن تَلَامِيذِهِمَا، اور ان دونوں کے شاگردوں میں سے، کن دونوں کے؟ علقمہ اور مسروق۔ ان کے شاگردوں میں سے کون ہے؟ الشعبی والنخعی، والنخعی کا اضافہ کر دیا آگے۔ ووفد الی البصرۃ، ووفد الی البصرۃ الحسن البصری، اور بصرہ میں کون آئے؟ حسن بصری آئے۔ وقتادہ، ونشر فیہا العلم، اور ان دونوں نے بصرہ میں علم کو نشر کیا۔ کن دونوں نے؟ قتادہ نے۔ وَمِنْهُمْ نَشَأَتْ مَدْرَسَةُ الرَّأْيِ، اور ان لوگوں سے پھر آگے ایک مدرسے کی بنیاد پڑی۔ کون سا مدرسہ؟ اہل رائے کا مدرسہ۔ چلیں جی شیخ صاحب۔ وكانوا يفسرون القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة كما كانوا يجتهدون ويروون عن أهل الكتاب أكثر من الصحابة۔ جی اس کا موضوع کیا ہوگا؟ مصادر التفسیر عند التابعین۔ یہ جو ابھی لائن پڑھی ہم نے، اس کا موضوع کیا ہوگا؟ مصادر التفسیر عند التابعین، کہ تابعین کے ہاں تفسیر کا مصدر کیا تھا، تفسیر کہاں سے وہ لیتے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی تفسیر کرتے تھے بالقرآن، نمبر 1، نمبر 2 وہ بالسنہ، نمبر 3 وہ باقوال الصحابہ کما کانوا یجتہدون، یہ نمبر 4 ہو گیا، الفہم والاجتہاد۔ نمبر 5 وَيَرْوُونَ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وہ اہل کتاب سے بھی روایت لیتے تھے، صحابہ کرام کے مقابلے میں زیادہ لیتے تھے، ان سے بڑھ کر لیتے تھے۔ تو یہ 5 تفسیر کے مصدر ہو گئے ان کے ہاں۔ جی ويجب قبول ما أجمعوا عليه وأما ما اختلفوا فيه فيرجح بينهم وكلامهم في المغيبات وأسباب النزول ليس له حكم المرفوع بل منه ما يقبل وما يرد بحسب القرائن۔ چلیں، وَيَجِبُ قَبُولُ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، اس تفسیر کو قبول کرنا واجب ہے جس کے اوپر ان کا کیا ہو جائے؟ اجماع ہو جائے، اتفاق ہو جائے۔ یہاں پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت کیا ہے مقدمہ میں؟ کہ اما اذا اجمعوا علی الشیء فلا یرتاب فی کونہ حجہ، جب تابعین کا کسی چیز پہ اجماع ہو جائے تو اس کے حجت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جہاں تک تعلق ہے اس تفسیر کا جس میں ان کا اختلاف ہو، فَيُرَجَّحُ بَيْنَهُمْ، تو اس میں ترجیح قائم کی جائے گی بالمرجحات، مرجحات کے ساتھ۔ وَكَلَامٌ فِي الْمُغَيَّبَاتِ، اور ان کا وہ کلام جس کا تعلق کس سے ہو؟ مغیبات سے اور اسباب نزول سے، لیس لہ حکم المرفوع، اسے مرفوع کا حکم نہیں ملے گا۔ صحابی کے اس قول کو جس کا تعلق مغیبات سے ہو، کیا حکم دیا گیا تھا؟ مرفوع کا۔ سبب نزول بیان کریں تو اس کو بھی کیا حکم دیا گیا تھا؟ مرفوع کا۔ کہتے ہیں ان کے کلام کو یہ اہمیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہاں کئی احتمالات ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ چیز کسی صحابی سے لی ہو سکتا ہے کسی تابعی سے لی ہو اور وہ والا تابعی حجت نہ ہو،
اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اہل کتاب سے دی ہو، تو اس لیے یہاں پہ وہ درجہ نہیں دیا گیا۔ بل منہ ما یقبل، بلکہ ان کے ایسے اقوال میں سے کوئی قول وہ ہوگا جو قبول کیا جائے گا، ومنہ ما یرد، اور ان کے قوال میں سے کوئی قول ایسا بھی ہوگا جسے رد کر دیا جائے گا بحسب القرائن، قرائن کو دیکھ کر، قرائن کے مطابق۔ جی شیخ صاحب۔ وما رووه عن أهل الكتاب له حكم الإسرائيليات، والإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وغالبها من التوراة وشروحها، ولذا قيل إسرائيليات نسبة لنبي الله إسرائيل أبي اليهود، وقد فشت أخبارهم لإسلام علمائهم وانتشار كتبهم وللإذن بالتحديث عنهم۔ اور جو کچھ یہ روایت کریں، کون روایت کریں؟ تابعین اہل کتاب سے، تو اسے اسرائیلیات کا حکم دیا جائے گا۔ اچھا، اسرائیلیات کا حکم کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو ٹھہر کے بتائیں گے، لیکن فی الحال آپ اتنا یاد کر لیں کہ تابعین جو کچھ اہل کتاب سے روایت کریں اسے اسرائیلیات کا حکم دیا جائے گا۔ اور اسرائیلیات کی تعریف کیا ہے؟ اسرائیلیات کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ خبریں ہیں المنقولۃ عن کتب اہل کتاب، جنہیں اہل کتاب یعنی کہ یہود و نصارہ سے روایت کیا گیا ہے، ان سے نقل کیا گیا ہے۔ یہ تعریف ختم ہوئی، اسرائیلیات کی اتنی تعریف تھی۔ آگے وغالبها، اور یہ خبریں عام طور پہ لی گئی ہیں تورات سے اور تورات کی شروع سے۔ وَلِذَا قِيلَ، اس لیے ان کو کہا گیا اسرائیلیات، یہ نام ہو گیا، اس لیے ان کو کیا نام دیا گیا؟ اسرائیلیات، نسبتاً لنبی اللہ اسرائیل، نسبت کرتے ہوئے ان روایات کی اللہ کے نبی اسرائیل کی طرف۔ اللہ کے نبی اسرائیل، کیا نام ہے ان کا؟ یعقوب علیہ السلام، ابی الیہود، جو کہ یہود کے والد ہیں۔ وقد فشت اخبارہم، اور ان کی خبریں پھیلیں، عام ہوئیں، کیوں؟ نمبر 1 لاسلام علمائہم، اس لیے کہ ان کے علماء مسلمان ہو گیا تو وہ خبریں ساتھ لے کر آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے اچھی طرح تورات کو، تورات کی شروع کو۔ جب مسلمان ہوئے تو جہاں بیٹھتے تھے اس موضوع پہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ وانتشار کتبہم، اور دوسرے نمبر پہ اس لیے ان کی خبریں مسلمانوں میں آئیں کیونکہ ان کی کتب جو ہیں وہ منتشر ہو گئیں، ان کا ترجمہ وغیرہ ہوا۔ وَلِلْإِذْنِ بِالتَّحْدِيثِ عَنْهُمْ، اور تیسرے نمبر پہ اس لیے کہ آپ نے ان سے گفتگو نقل کرنے کی اجازت دی تھی۔ حدیثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج۔ جی۔ والإسرائيليات على 3 أنواع: الأول ما وافق النصوص فهو حق، ومنه ما ورد أن حبرا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه۔ اسرائیلیات کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، جو قرآن و سنت کی نصوص کے مطابق ہو فہو حق، تو وہ کیا ہوگی؟ وہ حق ہے۔ ومنہ، اور اس میں سے ہے، ان کی مثال، اور اس میں سے ہے جو آیا ہے کہ ایک حبرن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، کہ ایک یہودی عالم دین آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا نجد، ہم اپنی کتابوں میں یہ بات پاتے ہیں، یہ اسرائیلی روایت بیان کرنے لگا ہے نا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں کو رکھیں گے علی اصبعین، ایک انگلی پہ۔ آگے کتاب کے مؤلف نے روایت کے الفاظ جو ہیں لگتا ہے کہ وہ حذف کر دیے ہیں، وہ کچھ یوں ہیں والارضین علی اصبعین، اور اللہ تعالیٰ زمینوں کو رکھیں گے ایک انگلی پہ، والشجر علی اصبعین، اور درختوں کو ایک انگلی پہ، والماء والثرى علی اصبعین، پانی وغیرہ کو ایک انگلی پہ، وسائر الخلائق علی اصبعین، فیقول انا الملک، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ ساری چیزیں اپنی انگلیوں پہ رکھنے کے بعد کہ میں ہی ہوں بادشاہ، تو آپ علیہ السلام مسکرائے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وما قدر اللہ حق قدری، کہ ان لوگوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جیسا کہ اللہ کی تعظیم کرنے کا حق ہے، جب کہ سب زمینیں اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوں گی روز قیامت، اللہ کی مٹھی میں ہوں گی. اور یہ قبضہ کا لفظ جو ہے یہ تصدیق کر رہا ہے کس چیز کی، کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. والسماوات مطویات بیمینی، اور سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. یمین کا لفظ بھی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. یہ حدیث کہاں آئی ہے؟ بخاری میں اور مسلم میں. اچھا یہ آپ کیوں ہنسے تھے؟ تصدیقا لقول الحبری یا الحبری، اس لیے آپ ہنسے تھے. لیکن تعویل کرنے والے علماء کرام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ تو ہنسے تھے تعجب کرتے ہوئے کہ دیکھو یہودی کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. کس لیے ہنسے تھے؟ جبکہ راوی کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ راوی کون ہے اس حدیث کے؟ ویسے عبداللہ بن مسعود، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ تصدیقاً، کہ آپ ہنسے ہیں یہودی کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے. لیکن یہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کو بھی لگتا ہے پتہ نہیں چلا، پہلے سنا تھا ابو ہریرہ غیر فقیہ ہیں، یہ آئے تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود کو بھی غیر فقیہ بنا دیا کہ اللہ کے رسول ہنس رہے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہوئے، اس کے جھوٹ پہ تعجب کرتے ہوئے، اور یہ کیا سمجھے ہیں؟ تصدیق کرتے ہوئے. ماشاءاللہ بعد میں والے علماء کرام بڑے سیانے تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول کیوں ہنسے تھے، عبداللہ بن مسعود کو پتہ نہیں چلا. اور باقی لوگ کیا کہتے ہیں؟ باقی لوگ کہتے ہیں کہ آپ یوں کریں، عبداللہ بن مسعود کو کچھ نہ کہیں، ان کو معاف کر دیں، ایک اور کام کر لیں. وہ کیا؟ آپ یوں کہہ دیں کہ اعلیٰ اسمعین کا مطلب کیا ہے؟ جی آواز کوئی نہیں آئی ابھی تک. اپنی مخلوق کی انگلی پہ، اپنی کسی نہ کسی مخلوق کی انگلی پہ اللہ تعالیٰ رکھیں گے آسمانوں کو، اور کسی نہ کسی مخلوق کی انگلی پہ رکھیں گے زمین کو، وغیرہ وغیرہ، اپنی ذاتی انگلی نہیں. تو ایک انداز یہ اختیار کیا گیا. تو یہ طرح طرح کے انداز ہیں. تو بہرحال آپ نے یہ دیکھ لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اسرائیلی روایت بیان کی گئی ہے اور آپ نے اس کی تصدیق کی ہے. تو اب ہم اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں. حالانکہ یہ الفاظ خود آپ نے ادا نہیں کیے، آپ نے سنے ہیں اور مسکرائے ہیں. صحابی کہتے ہیں تصدیق کے طور پہ. تو اس وجہ سے ہم نے اس کو حدیث مان لیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے انگلی پہ رکھیں گے، زمینوں کے انگلی پہ رکھیں گے، درختوں کے انگلی پہ رکھیں گے. حالانکہ یہ الفاظ آپ نے ادا نہیں کیے، ادا تو اس یہودی نے کیے تھے. روایت تو اسرائیلی ہے لیکن ہم اس کو ایمان لیا ہے. چلیں جی. والثاني ما خالف النصوص فهو باطل لا تجوز روايته، مثل ما روى جابر قال كانت اليهود تقول إذا جامع الرجل المرأة من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. والثانی، اور دوسرے نمبر پہ اسرائیلی روایات کی دوسری قسم، ما خالف النصوص، جو نصوص کے خلاف ہو، فہو باطل، تو یہ باطل ہے. لا تجوز روایتہ، اس کو روایت کرنا جائز. یہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج میں داخل نہیں ہے. جیسا کہ جابر نے روایت کیا کہ کانت الیہود تقول، یہودی کہا کرتے تھے. کون کہا کرتے تھے؟ تو جو گفتگو ہونے لگی ہے پھر یہ کیا ہوئی؟ اسرائیلی روایت ہوئی. یہودی کہا کرتے تھے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیگم سے اس کے پیچھے سے جمع کرے تو لڑکا کیسا آئے گا؟ مہنگا. فنازلت، تو یہ آیت نازل ہوئی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. جی شیخ صاحب. والثالث ما لم يرد في النصوص خلافه ولا تحيله العقول، فيجب التوقف في تصديقه وتكذيبه. وأما روايته فجائز، لقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وغالب ما يروى عنهم لا فائدة فيه،
وثالث، اور تیسرے نمبر پہ اسرائیلی روایات کی ہم کون سی قسم پڑھ رہے ہیں؟ تیسری قسم، کہ جس کے خلاف نصوص میں کچھ نہیں آیا، جس کے خلاف نصوص میں کچھ نہیں آیا، ولا تحیلہ العقول، اور عقل سلیم بھی اس کو ناممکن قرار نہیں دیتی، عقل سلیم بھی اس کو مانتی ہے۔ دیکھیں، نمبر ایک، قرآن و حدیث میں اس کے خلاف کچھ نہیں آیا، نمبر دو، عقل سلیم بھی اس کو غلط قرار نہیں دیتی، ناممکن قرار نہیں دیتی۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِي تَصْدِيقِهِ وَتَكْذِيبِهِ، تو یہاں بیان کرنے کے بعد اس کی تصدیق اور تکذیب کے معاملے میں توقف کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ کیا کہا تھا؟ توقف کرنا ہے۔ کیا کہا گیا تھا؟ توقف کرنا ہے۔ لیکن ہمارے خطیب حضرات جو ہیں، جب وہ اسرائیلی روایات بیان کرتے ہیں تو یوں بیان کرتے ہیں جیسے قرآن بیان کر رہے ہوں، جیسے کیا بیان کر رہے ہوں؟ قرآن۔ اور پبلک بھی سمجھتی ہے کہ مولوی صاحب ہمیں قرآن ہی سنا رہے ہیں اب تک، کیونکہ انداز ہی ایسا اختیار کیا جاتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ میرے جیسوں کو بھی معاف فرمائے، لیکن ہمارے خطیب تو ہم سے بھی 2 قدم آگے ہیں، جو مشہور خطیب ہیں، وہ اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کر جاتے ہیں خطبے کے دوران جو اللہ نے قطعی طور پہ نہیں کہی ہوتی۔ اللہ کی بات ایک لائن میں ہوتی ہے، باقی 2-3 صفحے ان کی تفسیر کے اپنی طرف سے ہوتے ہیں، اور وہ بیان بھی تفسیر کے طور پہ نہیں کرتے، متن کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے آگے سے یہ کہا، جی اللہ جی، جی اللہ جی، ٹھیک ہے جی۔ وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے خطیب صاحب کے مابین اللہ کے مابین کیا ہوا ہے؟ مکالمہ ہوا ہے۔ اب عام آدمی کو، جو گاؤں کا رہنے والا، اس بیچارے کو کیا پتا کہ یہ جناب والا اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں اس وقت۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے آیت پڑھی تھی 10 منٹ پہلے، شاید اسی کی تفسیر جاری ہے ابھی تک۔ چلیں، تو اس لیے یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِي تَصْدِيقِهِ وَتَكْذِيبِهِ، اس کی تصدیق اور تکذیب میں توقف کرنا واجب ہے۔ وَأَمَّا رِوَایَتُهُ فَجَائِزٌ، جہاں تک تعلق ہے اس کو روایت کرنے کا تو یہ جائز ہے، لیکن وہ انداز نہیں، پہلے بتا چکا ہوں۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک آیت ہی ہو۔ تو یہ آپ نے تبلیغی نصاب بھی بیان کر دیا، بلغوا عنی ولو آیا، تبلیغ کس کی کرنی ہے؟ آیت کی کرنی ہے، یا آپ کی حدیث کی کرنی ہے۔ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور بنی اسرائیل کی باتیں بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اچھا، یہ چیزیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ اصحاب کہف کے نام، اصحاب کہف کے نام، اور ان کے کتے کا کیا رنگ تھا، اور وہ کہف، وہ غار کہاں تھا، کس جگہ تھا، اور کتنے درہم تھے جن کے بدلے میں، جن کے عوض میں خریدا گیا کن کو؟ یوسف علیہ السلام کو۔ اس قسم کی چیزیں۔ وغالب ما یروى عنہم لا فائدۃ فیہ، اور عام طور پہ جو چیزیں ان سے بیان کی جاتی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چلیں جی۔ ولا يجوز سؤالهم عن شيء من أمور الدين لحديث عمر أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، وقد كان الصحابة يروون عنهم والتابعون كذلك، وإن كانوا أكثر رواية لكن في غير محل النهي، ويردون عليهم أباطيلهم. ومدار عامة الإسرائيليات على 7، هم عبد الله بن سلام ولعله أقلهم، وكعب الأحبار، ووهب بن منبه تقريبا، ووهب بن منبه، وقتادة وابن جريج وابن إسحاق والسدي وهو أكثرهم. کہتے ہیں ولا يجوز سؤالهم عن شيء من امور الدین، دین کے امور کے بارے میں ان سے کسی قسم کا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، یہ نہیں کہ ان سے کوئی نماز کا مسئلہ پوچھ رہے ہوں، کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھ رہے ہوں، کیونکہ ہمارا دین جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم، وہ کامل ہے۔
کوئی عقیدے کا سوال نہیں کیا جائے گا، کوئی فقہی سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہاں یہ پوچھ سکتے ہیں آپ کہ اصحاب کہف جو تھے وہیں کے ان کے نام کیا تھے، آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، ان کے کتے کا رنگ کیا تھا، پھر پوچھنے کے بعد اس کی تصدیق کرنا نہیں، جائز نہیں ہے، تو کیا فائدہ پوچھنے کا، اپنا دماغ ہی خراب کرنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے کئی بچے، اور کم از کم آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہ ایسی فلمیں دیکھ لیتے ہیں جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہیں۔ یہ بہت غلط ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں غلط تصویر بیٹھ جائے گی۔ جب بھی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا آپ کے ذہن میں وہ کنجر اداکار کی تصویر آئے گی کہ یہ تھا یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی کوئی وہ جو قرآن کریم میں ان کے اقوال آئیں گے تو آپ کا ذہن فوراً اس کنجر اداکار کے ڈائلاگ کی طرف جائے گا، تو اس لیے سے بچنا چاہیے، ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے دین کے بارے میں کسی قسم کا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ لحدیث عمر، جناب عمر والی حدیث کی وجہ سے، اس حدیث کے راوی عمر نہیں ہے لیکن واقعہ عمر فاروق کا ہے۔ راوی کون ہے؟ جابر بن عبداللہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا امتحوکون فیہا یا ابن الخطاب، کیا معنی امتحوکون؟ کیا اس میں تم گھسنے والے ہو، داخل ہونے والے ہو اے خطاب کے بیٹے؟ اچھا آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے پوری بات بیان نہیں کی، وجہ وہی جو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ متن ہے، یہ کیا ہے، اس کی آپ نے شرح کرنی ہے، میں شرح کروں گا، لوگ شرح کریں گے، یہ میں متن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو متن کے لحاظ سے اتنا کافی ہے۔ اب متحوکون فیہا یا ابن الخطاب، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، اور اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اور روایت آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جناب عمر فاروق نے کچھ اوراق پکڑے ہوئے ہیں تورات یا انجیل وغیرہ کے، تو اس کے اوپر آپ نے انکار کیا، اس کے اوپر آپ نے جناب عمر فاروق کو ڈانٹا۔ اچھا یہ روایت تو ضعیف ہے، لیکن ہمارے پاس عبداللہ ابن عباس کا ایک قول موجود ہے جو بخاری شریف میں آیا ہے، کہتے ہیں یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، کیف تسألون اہل الکتاب، تم اہل کتاب سے کیسے سوال کر لیتے ہو، کیسے پوچھ لیتے ہو، وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أُنزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ بِاللَّهِ، جبکہ تمہاری کتاب جو تمہارے نبی پہ نازل ہوئی ہے یہ اللہ کے پاس آنے والی تازہ ترین خبر ہے۔ تقرؤونہ، تم اس کو پڑھتے ہو، لم یشب، یہ ملاوٹ سے پاک ہے، وقد حدثکم اللہ، اور جن سے تم سوال کرتے ہو ان کے بارے میں اللہ تمہیں بتا چکا، وقد حدثکم اللہ ان اہل الکتاب بدلوا ما کتب اللہ، انہوں نے اللہ کی کتاب کو کیا کیا؟ تبدیل کیا، وغیروا بایدیہم الکتاب، اور اپنے ہاتھوں سے اس اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کی، فقالوا، اور پھر کہا کہ ہوا من عند اللہ، تبدیلیاں کرنے کے بعد کہا ہوا من عند اللہ، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا افلا ینہاکم ما جاءکم من العلم عن مساءلتہم، جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے، جو قرآن تمہارے پاس آ چکا ہے، کیا یہ علم تمہیں ان سے سوال کرنے سے منع نہیں کرتا؟ ان کے قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ان سے ایسے سوالات کرنا جائز نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ دلیل کے طور پہ یہ الفاظ کافی رہیں گے۔ اس روایت کی جگہ پہ جس کو مؤلف لے کر آئے ہیں اس کو رہنے دیا جائے، کیونکہ مؤلف نے اس کو برقرار رکھا ہے، لیکن ساتھ یہ ملا لیا جائے تو پھر انشاءاللہ اس روایت کے معنی کو تقویت مل جائے گی۔ وقد کان الصحابۃ یروون عنہم، صحابہ کرام ان سے روایت لیتے تھے، روایات بیان کیا کرتے تھے، کن سے؟ اہل کتاب سے۔ والتابعون کذالک، اور تابعین بھی یہی کام کرتے رہے۔ وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ رِوَایَةً، اگرچہ تابعین صحابہ کرام سے آگے نکل گئے
یہود و نصارہ سے روایت لینے کے معاملے میں، لیکن فی غیر محل النہی، لیکن یہ سب روایات ان کی محل النہی کے علاوہ میں ہیں۔ نہیں کہاں ہے؟ جہاں فقہی مسئلہ ہو، جہاں عقیدے کا مسئلہ ہو، جہاں دین کا مسئلہ ہو۔ اور جو معلومات لی گئی ہیں وہ کیا؟ قصص کے معاملے میں، فلاں نبی کا واقعہ، فلاں نبی کا واقعہ، اس قسم کے امور میں۔ وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِمْ أَبَاطِيلَهُمْ، اور صحابہ کرام روایات لیتے بھی تھے اور ان کے باطل پہ رد بھی کرتے تھے۔ صحابہ کرام ان کے باطل پہ رد بھی کرتے تھے، خاموش نہیں رہتے تھے۔ جی ہاں، اب نیا موضوع، المکثرون من الاسرائیلیات، المکثرون من الاسرائیلیات، کون ہیں جنہوں نے کثرت سے اسرائیلی روایات بیان کی ہیں؟ کہتے ہیں کہ عام طور پہ اسرائیلی روایات کا دار و مدار 7 لوگوں پہ ہے۔ نمبر 1 عبداللہ بن سلام، فوت ہوئے 43 ہجری میں، اور یہ ان میں سے سب سے پیچھے ہیں، سب سے کم روایات لے کر آئے ہیں۔ نمبر 2 ہے کعب الاحبار، نمبر 3 وہب بن منبہ، نمبر 4 قتادہ، نمبر 5 ابن جریج، نمبر 5 اور نمبر تو یہ ہے ابن اسحاق، محمد بن اسحاق۔ اور پھر کون ہے؟ السدی، وہو اکثرہم، اور یہ اسرائیلی روایات کے معاملے میں ان میں سے سب سے آگے ہیں۔ آگے اب ہمارا موضوع ہوگا موقف اصحاب الکتب التفسیریہ من الاسرائیلیات، جو ابھی پڑھنے لگے ہیں۔ کیا عنوان دیں گے آپ اس کو؟ موقف اصحاب الکتب التفسیریہ من الاسرائیلیات، کہ اسرائیلیات کے بارے میں کتب تفسیر کے مؤلفین کا موقف کیا تھا؟ جی شیخ صاحب۔ والمفسرون منهم من يذكر الإسرائيليات بالإسناد ولا يعقب كمقاتل والثعلبي وقد أكثر، وأما الطبري فينتقد أحيانا ويسكت أحيانا، ومنهم من يذكرها وينقدها كابن كثير وهو أمثلهم والآلوسي، والأسوأ أن يذكرها ولا يسندها كالخازن، ومنهم من ينكرها جملة وتفصيلا كصاحب المنار وبعض المعاصرين۔ چلیں، والمفسرون منہم، اور جہاں تک تعلق ہے ائمہ تفسیر کا، تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اسرائیلیات کا تذکرہ کرتے ہیں سند کے ساتھ، ولا یعقب، اور اس کا کوئی تعاقب نہیں کرتے، جیسا کہ مقاتل ہیں، ثعلبی ہیں، وقد اکثر، اور امام ثعلبی کثرت سے اسرائیلی روایات لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب میں اسرائیلی روایات لا کر اور موضوعات لا کر اپنی کتاب کو کیا کر دیا ہے؟ بدنما بنا دیا ہے۔ جی اب وَأَمَّا الطَّبَرِي، اور جہاں تک تعلق ہے امام طبری کا، فَيَنْتَقِدُ أَحْيَانًا، تو کبھی تو وہ تنقید کرتے ہیں، وَيَسْكُتُ أَحْيَانًا، اور کبھی وہ خاموش رہتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَذْكُرُهَا وَيَنْقُدُهَا، اور کچھ وہ ہیں جو ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور اچھی خاصی تنقید کرتے ہیں، اور وہ جیسا کہ کون ہے؟ امام ابن کثیر، وَهُوَ أَمْثَلُهُمْ، اور یہ اس معاملے میں سب سے بہتر ہیں۔ والآلوسی، اور امام آلوسی بھی اسرائیلی روایات کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ والاسوا، اور سب سے برا گروہ مفسرین کا وہ ہے جو کیا کرتے ہیں؟ ان یذکرھا، جو اسرائیلی روایات کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن ان کی سند بیان نہیں کرتے، ان کی نسبت نہیں کرتے، معاملہ وعدے نہیں کرتے۔ کل خازن، اور یہ کام کرنے والے کون ہیں؟ اس کی بہترین مثال کون ہے؟ امام خازن، اور یہی ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے حصے میں آئے ہیں، ہمارے نصیب میں یہ آئے ہیں۔ ہمارے مدارس میں بھی پہلے ان کی تفسیر پڑھائی جاتی تھی، حالانکہ خازن کی جو تفسیر ہے، جتنا اسے میں نے دیکھا ہے، مجھے اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے اس کو پڑھایا جائے۔ عام طور پہ وہ نقل ہے
اور ساتھ اس میں یہ چیز بھی آ گئی. اچھا اب خازن سے ہم نے جان چھڑائی تو پھر ہمارے پاس کون آ گئی؟ پھر تفسیر الجلالین ہمارے پاس آ گئی. ٹھیک ہے جی. تفسیر الجلالین یعنی کہ ان کے پاس تو خازن بھی چل رہی ہے، جلالین بھی چل رہی ہے. اب جو بچہ خازن پڑھ کے جلالین پڑھ کے بڑا ہوا ہے وہ تعویلیں نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ اچھا تفسیر الجلالین ہمارے پاس موجود ہے، لیکن تفسیر الجلالین جنہوں نے نصاب میں رکھی ہے ان کا عذر ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کا متبادل لے کر آئیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس تفسیر کا متبادل کوئی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. کس کا؟ یعنی کہ پوری تفسیر آپ پڑھ لیں اور ہو مختصر اور حق ادا کر رہی ہو. اگر تعویلیں نہ پائی جائیں تفسیر جلالین میں تو عظیم الشان تفسیر ہے. اگر اس میں تعویلیں نہ پائی جائیں تو عظیم الشان تفسیر ہے. اگر یہ تعویلوں کے اوپر بھی ساتھ ساتھ تنبیہ کر دی جائے، جو استاد پڑھاتے ہیں وہ تنبیہ کرتے رہیں، تو پھر اس تفسیر کو پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور شیخ صاحب آپ نے سوال نہیں کرنے، سوال میرے ہی چلیں گے بس. ٹھیک ہے، آپ کے لیے دروازہ کھول دیا تو بند نہیں ہوگا. چلے شیخ صاحب، وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُهَا جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا. اچھا یہ خازن جو ہے یہ شافعی ہیں. مزے کی بات یہ ہے، اور پڑھائی جاتی ہے کن کے مدرسے میں؟ اور جلالین بھی کون ہیں؟ شافعی ہیں، اور ان کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. یہاں پہ آ کے یہ لوگ ایک ہو جاتے ہیں. کس میں؟ عقیدے میں جا کے، اسماء و صفات میں جا کے یہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک. چلیں جی. وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُهَا جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا. اور کچھ وہ ہیں جو ان کا انکار کرتے ہیں. کن کا؟ اسرائیلیات کا. جملۃ و تفصیلا، اجمالی طور پہ بھی تفصیلی طور پہ بھی. کصاحب المنار، اس کی مثال کون ہے؟ صاحب منار. و بعض المعاصرین، اور کچھ معاصرین. اچھا صاحب منار کون ہے؟ علامہ محمد میں ان کے نام میں آتا ہے میرے خیال میں، اگر میں بھول نہیں رہا تو ان کا نام ہے علامہ محمد رشید رضا ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے جی. تو ان کو صاحب منار کہا گیا ہے. شاید یہ کہنے میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ساری گفتگو ان کی اپنی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے استاد کی بھی ہوتی ہے. استاد کون ہے؟ مفتی عبدو. نہیں، وہ مفتی عبدو تو ہمارے تھے یہاں پہ. ان کا محمد عبدو ہی کہیں آپ. جی اچھا جی چلیں. تو یہ جو ہیں یہ انکار کرتے ہیں اور شدت کے ساتھ انکار کرتے ہیں. ایک ہے انکار کرنا اور ایک ہے انکار کرنے میں غلو کرنا. اس غلو کے بارے میں آپ گفتگو کرنے لگے ہیں. جی پڑھیں شیخ صاحب. جی. والتثريب على من يروي ما جازت روايته من أخبارهم غير سديد. كيف وقد دلت النصوص على جوازه وقد تتابع عليه الأئمة، لكن الاعتماد عليها في تفسير النصوص مذموم وكذا رواية الأباطيل منها. چلیں جی. کہتے ہیں والتثریب، اور ان کو ملامت کرنا، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، جو روایت کرتے ہیں ما جازت روایتہ من اخبارہم، ان کی وہ خبریں روایت کرتے ہیں جنہیں روایت کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. یہ تثریب کا کیا حکم ہے؟ غیر سدید. یہ تثریب درست نہیں ہے. اچھا جن لوگوں نے صحابہ کرام کا یا تابعین کا مذاق اڑایا اسرائیلیات کی وجہ سے، ان میں سے ایک نام ہے کس کا؟ محمود ابو ریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. محمود ابو ریہ. اس کی کتاب کا نام کیا؟ اضواء علی السنۃ المحمدیہ. اور اس میں اس نے ایک عنوان قائم کیا ہے باقاعدہ، الاسرائیلیات والحدیث. اور وہاں پہ اس نے پھر مذاق اڑایا کئی صحابہ کرام کا، کئی تابعین کا. عبداللہ بن سلام کے اوپر کافی تنقید کی ہے اس نے. اور رشید رضا جو ہیں مجلۃ المنار میں، انہوں نے عبداللہ ابن عباس اور جناب ابو ہریرہ پہ کافی تنقید کی ہے. اور احمد امین مصری، احمد امین یہ کون ہے؟ وہاں کا ادیب بھی ہے. انکار حدیث وغیرہ سارے جراثیم اس میں پائے جاتے ہیں اچھی طرح. اس نے اپنے رسالے فضل الاسلام میں اس نے بھی کافی تنقید کی ہے صحابہ کرام پہ اور تابعین پہ. اور
ان میں سے کئی لوگ متاثر ہوئے ہیں کس شخص سے، عربی والے اس کا نام کیا لکھتے ہیں، انگلش میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، میں شاید نہ اس میں غلطی کر جاؤں، جولڈ زہر، گولڈ زہر، جی ہاں، تو یہ آدمی جو ہے، چلے جی آگے. اچھا اب کیا، کیف وقد دلت نصوص علی جوازہ، کہتے ہیں کہ کیسے آپ تنقید کا نشانہ بنائیں گے ان علماء کرام کو، ان تابعین کو، ان ائمہ تفسیر کو، ان صحابہ کرام کو، جبکہ نصوص دلالت کرتی ہیں علی جوازہ، ان روایات کو ذکر کرنے کے جواز پہ. وقد تاب علیہ الائمۃ، اور اسی پہ مسلسل عمل ہے کن کا، ائمہ کا. لیکن ان اسرائیلیات پہ اعتماد کرنا نصوص کی تفسیر میں یہ مذموم ہے علماء کرام، دھیان سے. آپ نے بار بار یہ لفظ سنا حدیث عن بنی اسرائیل ولا حرج، لیکن اس میں یہ کہیں نہیں آیا کہ حدیث عن بنی اسرائیل ولا حرج اور اس کے ذریعے تفسیر کرو کس کی، قرآن کریم کی، یہ کہیں پہ نہیں آیا. سمرے علماء کرام، تفسیر کرنے کا ان کے ذریعے کہیں پہ تذکرہ نہیں آیا. وَقَدَا رِوَایَةُ الْأَبَاطِیلِ مِنْهَا، اور ایسے ہی ان میں سے اسرائیلیات میں سے جو باطل قسم کی روایات ہیں ان کا تذکرہ کرنا یہ تو بالکل غلط ہوگا، تذکرہ کرنا بھی غلط ہوگا، الا یہ کہ آپ ان کا باطل واضح کر رہے ہوں. مثال کے طور پہ وہ روایات جن میں توہین پائی جاتی ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی، ان کا تذکرہ کرنا اور پھر خاموش رہنا، یہ کیا ہوگا، یہ غلط ہوگا. آگے اب مؤلف کی طرف سے ایک اضافہ ہے، وہ لکھیں وَقَدْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ، وَقَدْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ رِوَایَةُ الْقِصَّةِ بِمَا فِيهَا، وَقَدْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ، یعنی کہ سلف کی عادت تھی، ائمہ تفسیر کی عادت تھی. وَقَدْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ رِوَایَةُ الْقِصَّةِ بِمَا فِيهَا لِإِثْبَاتِ أَصْلِهَا الْمُوَافِقِ لِلْقُرْآنِ، لِإِثْبَاتِ أَصْلِهَا الْمُوَافِقِ لِلْقُرْآنِ دُونَ النَّظَرِ لِلتَّفَاصِيلِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهَا إِلَّا عَنْ مَعْصُومٍ. وَقَدْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ رِوَایَةُ الْقِصَّةِ بِمَا فِيهَا لِإِثْبَاتِ أَصْلِهَا الْمُوَافِقِ لِلْقُرْآنِ دُونَ النَّظَرِ لِلتَّفَاصِيلِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهَا إِلَّا عَنْ مَعْصُومٍ. بات ہے اب تو، یعنی کہ سلف کی عادت تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی قصہ روایت کر دیا کرتے تھے ان کی طرف سے بیان کردہ، بما فیہا، وہ قصہ بیان کرتے تھے اور قصے کے اندر کئی چیزیں غلط ہوتی تھیں، لیکن وہ بیان کرتے تھے اجمالی طور پہ اس کو تائید بنانے کے لیے قرآن کی، کہ بھئی یہ بات تورات میں بھی آئی ہے، یہ بات انجیل میں بھی آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ انجیل کی وہ جو عبارت ہے وہ پوری کی پوری ٹھیک ہے، لیکن اس کی اصل جو ہے وہ قرآن کے موافق ہوتی تھی، اس کی وجہ سے اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے. چلیں جی آگے جو عبارت پڑھنے لگے اس کے اوپر عنوان قائم کریں. لماذا لا نعامل اسانید التفسیر معاملۃ اسانید الحدیث. ٹھیک ہو گیا، لماذا لا نعامل اسانید التفسیر معاملۃ اسانید الحدیث، کہ ہم تفسیری سندوں کے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کرتے جو سلوک ہم حدیث کی سندوں کے ساتھ کرتے ہیں. حدیث کی سندوں میں بڑی سختی کرتے ہیں، تفسیری سندوں میں اتنی سختی نہیں کی جاتی، وجہ کیا ہے؟ جی شیخ صاحب. وقد تسامح العلماء في أسانيد التفسير عن الصحابة والتابعين ولم يشددوا لأنه ليس كلاما للمعصوم، ولأن التشديد يفضي إلى الحرج، ولأن الأصل المعنى وهو معروف من جهة اللغة والسياق ونحوهما، ولأنه لا يترتب على ذلك حلال ولا حرام غالبا. چلیں بس. وقد تسامح العلماء، اور علماء کرام نے نرمی سے کام لیا ہے صحابہ اور تابعین سے آنے والی تفسیر کی سندوں کے معاملے میں، اور اس معاملے میں انہوں نے سختی نہیں کی. کیوں؟ نمبر 1،
لأنه ليس كلاما للمعصوم، کیونکہ صحابہ اور تابعین کا کلام یہ معصوم علیہ السلام کا کلام نہیں ہے. معصوم علیہ السلام کے کلام کو یہ درجہ حاصل ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہاں پہ سختی ہوگی. نمبر 2، وَلِأَنَّ التَّشْدِيدَ يُفْضِي إِلَى الْحَرَجِ، اگر سختی کریں گے تو یہ سختی کا انجام کیا نکلے گا؟ حرج. کیا مطلب؟ تفسیر اڑ جائے گی، تفسیر اڑ جائے گی. قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے صحابہ تابعین کے اقوال سے ہم محروم ہو جائیں گے. اکثر حصہ اڑ جائے گا، تفسیر کا اکثر حصہ کیا ہو جائے گا؟ اڑ جائے گا. بہت کم تفسیر باقی بچے گی. نمبر 3، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ الْمَعْنَى، اصل چیز کیا ہوتی ہے تفسیر میں؟ معنی. وَهُوَ مَعْرُوفٌ، اور یہ معنی پہلے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، من جہت اللغت، عربی لغت کی طرف سے اور سیاق وغیرہ کی طرف سے. تو گویا کہ سلف کے اقوال بطور تائید کے آتے ہیں، بطور تصدیق کے آتے ہیں، دل مطمئن ہو جاتا ہے. ورنہ تفسیر عربی لغت کے ذریعے پہلے سے معلوم ہوتی ہے، سیاق و سباق کے ذریعے پہلے سے معلوم ہوتی ہے. یہاں پہ قول لکھنا چاہیں تو لکھ لیں ذرا امام بہقی کا، تاکہ آپ یہ نہ کہیں نا کہ شاید یہ متاخرین کے اقوال ہیں. قال البیہقی وَإِنَّمَا تَسَاهَلُوا فِي أَخْذِ التَّفْسِيرِ عَنْهُمْ، وَإِنَّمَا تَسَاهَلُوا فِي أَخْذِ التَّفْسِيرِ عَنْهُمْ لِأَنَّمَا فَسَّرُوا بِهِ أَلْفَاظَهُ. سمجھ رہے علماء اکرام؟ لِأَنَّمَا فَسَّرُوا بِهِ أَلْفَاظَ تَشْهَدُ لَهُمْ بِهِ لُغَاتُ الْعَرَبِ، وَإِنَّمَا تَسَاهَلُوا فِي أَخْذِ التَّفْسِيرِ عَنْهُمْ لِأَنَّمَا فَسَّرُوا بِهِ أَلْفَاظَ تَشْهَدُ لَهُمْ بِهِ لُغَاتُ الْعَرَبِ، وَإِنَّمَا عَمَلُهُمْ فِي ذَلِكَ الْجَمْعُ وَالتَّقْرِيبُ فقط. دلائل النبوہ، امام بہقی کا یہ قول کہاں سے لیا گیا ہے؟ دلائل النبوہ سے. کہتے ہیں امام بہقی کہ انہوں نے تفسیر کے معاملے میں نرمی برتی ہے، کیونکہ جس کے ساتھ انہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کی تفسیر کی ہے، اس کے شاہد کے طور پہ عربی لغت موجود ہے. یعنی کہ اگر صحابی تابعی وغیرہ کے اقوال آئے ہیں اور ان کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی جا رہی ہے، تو اگر سند میں چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، چھوٹا موٹا فالٹ ہے، تو وہ کیا کر لیں؟ اس کو درگزر کریں، کیونکہ صحابی کی اس تفسیر، تابعی کی اس تفسیر کی تائید میں عربی لغت موجود ہے، تو اس لیے کام چل جائے گا. اچھا آگے نمبر 4، یہ اسباب بیان کیے جا رہے ہیں کس چیز کے؟ تساہل کے، یعنی کہ تفسیر کی سندوں میں نرمی کیوں ہے؟ وَلِأَنَّهُ، یہ نمبر 4، وَلِأَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ غَالِبًا، کیونکہ اس پہ نہ کوئی حلال مرتب ہوتا ہے نہ کوئی حرام. عام طور پہ حلال و حرام میں آپ سختی کریں، اور جہاں تک تفسیر کا معاملہ ہے، چونکہ اس معاملے میں عربی لغت بھی موجود ہے، سیاق و سباق بھی موجود ہے، دیگر قرائن بھی موجود ہیں، تو اس لیے یہاں پہ نرمی چلے گی. ان کے اگر سند میں چھوٹی موٹی کمزوری ہے تو وہ چل جائے گی، من گھڑت روایات نہیں چلیں گی، اسرائیلی روایات وہ تفسیر کے طور پہ نہیں چلیں گی. چلیں جی شیخ صاحب جی. وتجريد التفسير من المرويات التي لا تثبت بموازين المحدثين جناية كبيرة لم يعملها المتقدمون. لو جی سن لیں یہ الفاظ ذرا دھیان سے سنیں. کہتے ہیں مرویات سے مراد کیا ہوگا؟ متن، تفسیری اقوال، ایسے ہی ہے نا؟ تو کہتے ہیں وہ تفسیری اقوال جو محدثین کے ترازو کے مطابق ثابت نہیں ہوتے، تفسیر کو ان مرویات سے محروم کر دینا، تجرید و تفسیری تفسیر کو محروم کر دینا ان اقوال سے. مرویات سے مراد اقوال صحابہ تابعین کے اقوال، ان اقوال سے جو محدثین کے ترازو کو لے کر بیٹھے تو ثابت نہیں ہوتے. یہ عمل جو ہے آپ کا جنایت کبیرہ، یہ بہت بڑا جرم ہے. مؤلف کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا
جرم ہے، یہ جرم جو ہے متقدمین نے نہیں کیا. متقدمین تو برداشت کرتے رہے ہیں، چھوٹی موٹی تفسیری سند میں کمزوری کو وہ برداشت کرتے رہے ہیں، اور آپ جناب ترازو لے کر بیٹھ گئے ہیں یہاں پہ محدثین والا، تو آپ نے اس ترازو کے ذریعے ذخیرہ حدیث کو بہت سے تفسیری اقوال سے محروم کر دیا ہے، تو کہتے ہیں یہ جرم ہے. چلیں جی شیخ صاحب. جی والتشديد معتبر إذا كان التفسير جی اب یہاں پہ عنوان قائم کریں، متى يكون التشديد في اسانید تفسیر معتبرا. متى يكون التشديد في اسانید تفسیر معتبرا. تفسیری سندوں میں تشدید کب معتبر ہوگی، سختی کب معتبر ہوگی؟ جی. والتشديد معتبر إذا كان التفسير مرفوعا أو كان مثله لا يقال بالرأي أو كان في الحلال والحرام أو تعارضت الروايات عن المفسر أو كان المروي منكرا أو مخالفا لنص أو إجماع أو للمشهور المعروف عند العرب أو لإثبات القراءة. چلیں جی، کہتے ہیں تشدید جو ہے معتبرن، یہ معتبر ہوگی تب نمبر ایک اذا کان تفسیر مرفوعا، جب تفسیر کیا ہو؟ مرفوع ہو. اگر تفسیر میں کوئی چیز اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں وہاں پہ آپ سختی کریں صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 او کان مثلہ لا یقال بالرأی، یا ایسا تفسیری قول ہو صحابی کا جو رائے سے، کیونکہ ہم نے اس کو حکم دینا ہے کس کا؟ مرفوع کا، تو جہاں پہ مرفوع کا حکم دینا ہے وہاں پہ سختی کریں. نمبر 3 او کان فی الحلال والحرام، یا وہ قول جو ہے اس کا تعلق کس سے؟ حلال و حرام سے ہے. او تعارضت الروایات عن المفسر، یا ایک ہی مفسر سے آنے والی روایات میں تعارض ہے. عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت بھی آ رہی ہے اور وہ بھی آ رہی ہے، دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، تو یہاں پہ آپ سختی کریں اور جو کمزور روایت ہے اس کو چھوڑ دیں. او کان المروی منکرا، یا جب کہ مروی کس استاد کا نام ہے؟ اچھا چلیں جی الحمدللہ جاگ رہے ہیں جی. یا جب مروی کیا ہو، وہ قول کیا ہو، وہ متن کیا ہو؟ منکر ہو، اس میں کوئی عجیب بات نظر آئے، شریعت کے اصولوں کے خلاف کوئی بات نظر آئے، تو وہاں پہ آپ تحقیق کریں، اچھی طرح کریں، سختی کریں. کہتے ہیں نمبر 6 یا کوئی ایسا مروی ہو جو کسی نص کے خلاف ہو یا کسی اجماع کے خلاف ہو، یا عربوں کے ہاں جو مشہور و معروف معنی ہے کسی لفظ کا اس کے خلاف ہو. اگر تفسیر ایسی ہے جو کسی لفظ کی وضاحت میں آئی ہے اور اس لفظ کا جو مشہور و معروف معنی اس کے خلاف ہے، تو وہاں پہ آپ سختی کریں. او لاثبات القراءۃ، یا پھر آپ سختی کریں قراءت کو ثابت کرنے کے لیے کہ اس روایت میں کسی قراءت کا تذکرہ آ رہا ہے، تو قراءت ثابت کرنے کے لیے سختی آپ کریں، تو ورنہ جو ہے آپ اتنی سختی نہ کریں. مؤلف کا موقف اچھی طرح سمجھ گئے آپ؟ چلیں شیخ صاحب. جی الطريق الخامسة تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد، وهو جائز إذا كان من أهل ووافق اللغة ولم يخالف ما هو أقوى منه وطابق القواعد المعتبرة. چلیں جی، اچھا ابھی 5واں طریقہ ہم پڑھنے لگے ہیں. اس کے بارے میں مزید معلومات کے لیے آپ ایک تو رجوع کر سکتے ہیں المقدمہ فی اصول التفسیر کی طرف، شیخ الاسلام نے بہت اچھی طرح گفتگو کی ہے اس مسئلے پہ. بس دوسرا جو ہے وہ چلیں آپ رہنے دیں، ٹھیک ہو گیا؟ دوسری بار ہو رہی ہے، چلیں لکھ لیں، پھر میں لکھوانا نہیں چاہتے، لکھ لیں پھر یہ القواعد تفسیریہ لکھ لیں، یہ القواعد تفسیریہ عبدالباسط فہیم لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کی پہلی جلد لکھ لیں، صفحہ نمبر 447، پہلی جلد صفحہ نمبر 447، ٹھیک ہو گیا؟ تو وہاں پہ ادلہ وغیرہ بھی موجود ہیں، کیونکہ یہاں پہ میرے خیال میں مؤلف نے ادلہ کا تذکرہ نہیں کیا. جی شیخ صاحب پڑھیں جی. جی صفحہ نمبر 447 القواعد التفسیریہ عند الامام ابن قیم الجوزیہ، پہلی جلد صفحہ نمبر 447. انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے
یہ زیادہ تعداد میں مل جائے اور آپ تک بھی پہنچ جائے انشاءاللہ. چلیں جی شیخ صاحب جی پیچھے کیا تھا؟ نہیں وہ کوئی اور صاحب تھے. نہیں ان کا اور صاحب تھا, وہ اور معاملہ تھا. جی ہاں چلیں جی پڑھ لیے جی. الطریق الخامسہ, پانچواں طریق, تفسیر القرآن بالرأی والاجتہاد, قرآن کریم کی تفسیر رائے اور اجتہاد کے ذریعے. وہو, اچھا اس کی تفسیر القرآن بالرأی والاجتہاد, اس کی تعریف کی ہے ڈاکٹر مسعد طیار نے, وہ تعریف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. هو ان يعمل المفسر عقله, هو ان يعمل المفسر عقله في فهم القرآن والاستنباط منه مستخدما آلات الاجتهاد. هو ان يعمل المفسر عقله في فهم القرآن والاستنباط منه مستخدما آلات الاجتهاد, کہ مفسر اپنی عقل کو استعمال کرے قرآن سمجھنے کے لیے اور قرآن سے کچھ چیز اخذ کرنے کے لیے, اور اس میں وہ آلات اجتہاد کو استعمال کر رہا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اس کی طرف سے جائز ہوگا جو مجتہد ہے, جو عربی لغت کو جانتا ہے, جو اصول الفقہ کو جانتا ہے, اس قسم کے دیگر جو آلات ہیں ان کو جانتا ہے. علی مرزا جیلمی کے لیے یہ تفسیر الرائے والاجتہاد جائز نہیں ہے, بار بار آپ کو بتا رہا ہوں جی. آلات الاجتہاد, اجتہاد کے آلات. چلیں جی اچھا یہ کہاں ملے گی آپ کو؟ مقالات فی علوم القرآن, ڈاکٹر مسعد طیار کی کتاب ہے مقالات فی علوم القرآن, صفحہ نمبر 209. اور یہ آپ کو القواعد التفسیریہ میں مل جائے گا, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 454 454. اچھا اب دیکھیں جی, تفسیر القرآن بالرأی والاجتہاد. وہو جائز, کہتے ہیں اور یہ جائز ہے, اذا کان من اہل, جب کہ کون کرے؟ ہاں جو اس کا اہل ہے وہ اجتہاد کرے. ووافق اللغہ, نمبر 2 یہ عربی لغت کے مطابق ہو, جس کو عربی لغت نہیں آتی وہ خاک کرے گا. ولم یخالف ما هو اقوى منه, اور یہ تفسیر اس کے خلاف نہ ہو جو اس سے اقوا ہے. اس سے اقوا کیا چیزیں ہیں؟ تفسیر القرآن بالقرآن, تفسیر القرآن بالسنہ, تفسیر القرآن باقوال الصحابہ والتابعین, وطابق القواعد المعتبرہ, اور معتبر قواعد کے موافق ہو. اچھا اس کی دلائل کے طور پہ اشارے بس کروں گا. ایک دلیل تو پہلے آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے, کون سی حدیث؟ تفسیر بالرأی والاجتہاد کی ایک دلیل آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے, عمر بن عاص والی, عمر بن عاص والی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نمبر 2 الا فہما یعطیہ اللہ رجلا, یہ دوسری دلیل ہے اس کی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور تیسری دلیل اس مسئلے میں کیا تھی؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. ایک اور تھی, نہیں وہ تو اللہ کے بندے ثابت ہی نہیں ہے, وہ روایت جو آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک منٹ, شاید میں نے ادھر لکھا ہو. ہاں یہ لیکن اس سے پتہ چلے گا غلط کا مطلب, وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اس سے پتہ چلے گا غلط کا. اور حق میں جو دلائل ہیں وہ شاید میں نے کہیں لکھے ہوں. چلیں بہرحال فی الحال یہ 2 آپ کے پاس آ چکے ہیں. عمر بن عاص کا تو کہہ دیا نا, اور کون سا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ, وہ جو انہوں نے غسل کر لیا تھا. چلیں جی آگے پڑھیں شیخ صاحب جی. والخلاف في قبوله ورده أقرب إلى اللفظ لأن من أجازه أراد الرأي الممدوح ومن حرمه أراد الرأي المذموم. چلیں جی, کہتے ہیں اختلاف جو اس کو قبول اور رد کرنے کے بارے میں ہے. کس کو قبول اور رد کرنے کے بارے میں؟ ہاں جی, تفسیر القرآن بالرأی والاجتہاد. تو یہ اختلاف جو ہے لفظی اختلاف کے زیادہ قریب بنتا ہے. یوں لگتا ہے کہ یہ لفظی اختلاف ہے. کیوں؟ کیونکہ جس نے اس کو جائز قرار دیا اس کی مراد کون سی رائے ہے؟ الرأی الممدوح. اور جس نے اس کو حرام قرار دیا اس کی مراد کون سی رائے ہے؟ الرأی المذموم. چلیں جی. وقد تورع عن القول في التفسير أقوام خشية القول على الله بغير علم والوقوع في المذموم من الرأي
وكان بعض السلف لا يتكلم في التفسير أصلا كعروة ولا يعرف ذلك في الصحابة، وبعضهم لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن كابن المسيب. چلیں یہاں پہ مؤلف نے تبدیلی کی ہے، تھوڑی سی تبدیلی آپ بھی کر لیں. وقد تورع عن القول، اس کو اوپر ذرا لکیر پھینک دیں، لکیر ڈال دیں اور اوپر لکھ لیں وقد بالغ فی التبرع عن القول، وقد بالغ فی التبرع عن القول فی التفسیر. تفسیر میں کچھ کہنے کے معاملے میں، پرہیز کرنے کے معاملے میں، ورع اختیار کرنے کے معاملے میں کچھ اقوام نے مبالغہ کیا ہے، کچھ لوگوں نے مبالغہ کیا ہے. وقد بالغ فی التبرع عن القول فی تفسیر اقوام. اچھا یہ اقوال آپ کو مل جائیں گے شیخ الاسلام کے مقدمے میں، صفحہ پتہ نہیں آپ کے پاس کون سا ایڈیشن ہے، صوبی حسن حلاق والا اگر ایڈیشن آپ کے پاس ہے تو صفحہ نمبر 180 سے صفحہ نمبر 118 سے لے کے 121 تک. ٹھیک ہو گیا، 118 سے لے کے 121 تک. اچھا خشیت القول علی اللہ بغیر علم. اچھا کیوں انہوں نے یہ کیا ہے جی ورع، اتنا ورع کیوں، اتنی احتیاط کیوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی طرف وہ بات منسوب کر دیں جو اللہ نے نہیں کہی. اور یہ اشارہ ہے اس آیت کی طرف قل انما حرم ربی الفواحش، اور آخر میں کیا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. نمبر 2 وَالْوُقُوعِ فِي الْمَذْمُومِ مِنَ الرَّأْيِ، اور ڈرتے ہوئے کہ کہیں ہم اس رائے میں واقع نہ ہو جائیں جو مذموم ہے. وَكَانَ بَعْضُ السَّلَفِ لَا يَتَكَلَّمُ فِي التَّفْسِيرِ أَصْلًا، اور سلف میں سے کئی ایسے بھی گزرے جو تفسیر میں بالکل ہی گفتگو نہیں کرتے تھے، جیسا کہ عروہ ہیں. عروہ کے بارے میں عن ہشام ابن عروہ قال ما سمعت ابی تأول آیة من کتاب اللہ قط. عن ہشام ابن عروہ قال ما سمعت ابی تأول آیة من کتاب اللہ قط. میں نے اپنے والد سے نہیں سنا کہ انہوں نے قرآن کریم کی کسی آیت کی کبھی تفسیر کے تعبیل. اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. ٹھیک ہو گیا، اس وقت تک شاید یہ معنی ایجاد نہیں ہوا تھا. چلیں جی، تو یہ قول آپ کو ملے گا امام ابو عبید کی طرف سے فضائل القرآن میں، یعنی کہ وہاں پہ ذکر کیا ہے، اور مقدمہ میں صفحہ 120، اور اس کی سند بھی ٹھیک ہے. وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ، لیکن اتنی احتیاط صحابہ سے ہمیں نہیں ملتی. اتنی احتیاط ہمیں کن سے نہیں ملتی؟ صحابہ سے نہیں ملتی. وَبَعْضُهُمْ لَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِي الْمَعْلُومِ مِنَ الْقُرْآنِ، اور سلف میں سے کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جو نہیں کلام کرتے تھے مگر قرآن کے اس حصے میں جس کے حصے میں ان کے پاس علم ہوتا تھا، یعنی کہ کوئی روایت ہوتی تھی. علم سے مراد کیا ہے؟ روایات، اقوال ہوتے تھے، صحابی کا قول ہوتا تھا، تو وہاں پہ گفتگو کرتے تھے. اور جہاں پہ علم نہ ہوتا، صحابہ کے اقوال نہ ہوتے، تو وہاں پہ وہ کلام بالکل نہیں کرتے تھے. اور ان میں سے ایک کون ہے؟ سعید بن، اور ان کا قول تفسیر طبری میں ہے اور اس کی سند بالکل ٹھیک ہے، اور شیخ الاسلام اسے مقدمہ میں لے کر آئے ہیں صفحہ نمبر 118. جی شیخ صاحب. والقول في التفسير بغير علم أو بهوى محرم وردت في النهي عنه أحاديث ضعيفة ومعانيها حق دلت عليها الآيات. چلیں جی، اور تفسیر میں گفتگو کرنا بغیر کسی علم کے، او بہون، یا گفتگو کرنا بہون اپنی خواہش کے مطابق، ان کے قرآن کو لے کر بیٹھ جانا اور کوشش کرنا کہ میں نے قرآن کو مثال کے طور پہ کیا بنا کے چھوڑنا ہے؟ معتزلی. یا قرآن کو میں نے رافضی بنا کے چھوڑنا ہے، یا قرآن کو میں نے نعوذ باللہ قبروں کا پجاری بنا کر چھوڑنا ہے. تو یہ اپنی خواہش کے مطابق تفسیر کرنا محرم یا حرام ہے. یا جناب قرآن کریم پکڑ لینا کہ میں نے اس سے سود کی گنجائش سے نکال کے چھوڑنی ہے. تو واردت فی النہی عنہ احادیث ضعیفہ، تو اس کی نہی میں کئی احادیث آئی ہیں لیکن وہ کیا ہے؟ ضعیف ہیں. مثال کے طور پہ من قال فی القرآن بغیر علم، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے.
شیخ البانی نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطا. من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطا، اس کو یہ بھی ترمذی میں ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو بھی ضعیف قرار دیا ہے. لیکن یہ آیات کافی ہیں ہمارے لیے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، حرام ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور کیا؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ. یہ آیات ہمارے لیے کافی ہیں، اور ان آیات کی روشنی میں پھر یہ ضعیف روایات بھی شاید چل جائیں. چلیں جی. والذين فسروا القرآن بالرأي المذموم لا يخرجون عن صنفين: أولهما من اعتقد معاني ثم أراد حمل ألفاظ القرآن عليها، سواء سلب لفظ القرآن ما دل عليه أو حمله على ما لم يدل عليه. وإذا كان المعنى الذي ذكروه صحيحا في نفسه كان خطأهم في الدليل، وإذا كان فاسدا كان الخطأ في الدليل والمدلول. وثانيهما من فسر القرآن بمجرد ما يسوغ في اللغة كالذي فعله أبو عبيدة معمر بن المثنى، وقد أنكروا عليه، إذ لا بد من اعتبارات أخرى يصح بها التفسير كالتفسير بالقرآن وبالسنة ومراعاة السياق وأسباب النزول ومراعاة الأشهر ونحو ذلك. جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے مذموم رائے کے ذریعے، وہ دو اقسام سے باہر نہیں ہیں. نمبر ایک، یہ دونوں اقسام مؤلف نے کہاں سے لی ہیں؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مقدمہ سے لی ہیں. تو یہ نسبت کیوں نہیں کرتے، چھپا کیوں دیتے ہیں؟ کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ بطور متن ہے. یہ کیا ہے؟ بطور متن ہے، اس لیے وہ پھر یہاں پہ ذکر نہیں کرتے کہ کہاں سے میں نے لیا ہے. اولہما، پہلی قسم، من اعتقد معانی، جنہوں نے کئی معانی کو اپنایا، کئی افکار کو اپنایا، کئی نظریات کو اپنایا. ثم ارادہ، پھر چاہا قرآن کریم کے الفاظ کو ان پہ محمول کرنا، دھکے سے قرآن کریم کے الفاظ کو اپنے غلط عقائد پہ محمول کرنا چاہا. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سلب لفظ القرآن ما دل علیہ، قرآن کریم کے الفاظ سے وہ معنی چھین لیا، نکال دیا جس پہ قرآن دلالت کر رہا ہے. قرآن جس درست عقیدے پہ دلالت کر رہا ہے اس معنی کو دور کرنے کی کوشش کی. او حملہ علی ما لم يدل علیہ، یا قرآن کو محمول کیا ان نظریات پہ، ان معانی پہ، ان مفاہیم پہ جن پہ قرآن دلالت نہیں کر رہا. اس کی مثالیں بھی دیتے ہیں انشاءاللہ. وَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرُهُ صَحِيحًا فِي نَفْسِهِ، اور جب وہ معنی جس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہو بذات خود صحیح ہو، نظریہ ٹھیک ہے لیکن یہ آیت اس کے اوپر فٹ نہیں بیٹھتی، تو کان خطاہم فی الدلیل، تو پھر ان کی غلطی کس میں ہوگی؟ دلیل کے معاملے میں ہوگی. وَإِذَا كَانَ فَاسِدًا، اور اگر وہ فاسد ہو، کیا؟ وہ نظریہ، وہ معنی، وہ مفہوم، تو کان الخطأ فی الدلیل والمدلول، تو پھر غلطی کا تعلق دلیل سے بھی ہوگا اور مدلول سے بھی ہوگا. مدلول بھی غلط، دلیل بھی غلط. اچھا جی، اب آئیں اس کی مثالوں کی طرف. بلکہ یہاں پہ پہلے یہ لکھ لیں، انہی الفاظ کے آخر میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں: وَمِنْ هَؤُلَاءِ فِرَقُ الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ وغیرہم. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ کہ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ ان کا نظریہ بھی غلط اور ان کے دلائل بھی غلط. جب نظریہ غلط ہوگا تو دلائل تو غلط ہوں گے. تو ان میں سے کون ہیں؟ خوارج ہیں، روافض ہیں، جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، قدریہ، مرجیہ وغیرہ ہیں. اچھا، اب آ جائیں، اللہ آپ کا بھلا کرے. لکھیں ایک مثال: انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، آگے وہم راکعون. اب اس سے مراد صرف جناب علی ہے. اس سے مراد کون ہے؟ صرف جناب. تو یہاں پہ کیا کیا گیا ہے؟ یہ وہ سلب لفظ القرآن ما دل علیہ.
یعنی کہ قرآن تو عموم پہ دلالت کر رہا ہے کہ اللہ کے ولی ایسے ایسے ہوتے ہیں، اور آپ کہیں اس سے مراد صرف جناب علی ہیں۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ انما ولیکم اللہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جمع کے الفاظ ہیں، وہم راکعون، اور آپ کہیں کہ اس سے مراد صرف جناب علی ہیں۔ اچھا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ جی، سیدہ عائشہ مراد ہے، یا پھر اپنا دل مراد ہے، اپنا نفس مراد ہے، اپنے نفس کو ذبح کر دو، اپنی خواہشات کو کیا کرو؟ کچل ڈالو۔ اچھا، اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سیدہ عائشہ ہے، پھر دلیل کے لحاظ سے بھی غلط، مدلول کے لحاظ سے بھی غلط۔ اور اگر آپ کہتے ہیں اس سے مراد نفس ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو کچل ڈالو، تو پھر بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مدلول ٹھیک ہے، دلیل غلط ہے۔ واضح ہو گیا علماء کرام؟ آگے دوسری قسم پڑھیں جی۔ جی، نفس کا موقف کن کا ہے؟ نہیں، نفس والا بھی موجود ہے، وہ بھی ابن تیمیہ نے کئی جگہ ذکر کیا، ایک جگہ نہیں کئی مقامات پہ ذکر کیا۔ جی چلیں، جی پڑھ لیا، اگلا بھی پڑھ لیے۔ چلیں، وثانیہما، اور دوسری قسم کون سی ہے؟ ان لوگوں کی من فسر القرآن، جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے بمجرد ما یسوغ فی اللغہ، صرف اس کے ذریعے جو لغت کے لحاظ سے جائز ہے۔ تو یہاں پہ قاعدہ آئے گا کون سا؟ لیس کل ما ثبت فی اللغۃ صح حمل آیات التنزیل علیہ۔ یہ قاعدہ آپ کو کہاں ملے گا؟ میں صفحہ نمبر آپ کو لکھوا دوں، مختصر القواعد الترجیح میں صفحہ نمبر 140، صفحہ نمبر 140۔ اچھا، یہ الفاظ پھر لکھ لیں، لیس کل ما ثبت فی اللغۃ صح حمل آیات التنزیل علیہ، یہ لکھ لی آپ نے۔ ابن القیم کے الفاظ لکھ لیں، لا يجوز حمل القرآن على المعانی القاصرہ، لا يجوز حمل القرآن على المعانی القاصرہ بمجرد الاحتمال النحوی الاعرابی، لا يجوز حمل القرآن على المعانی القاصرہ بمجرد الاحتمال النحوی الاعرابی، کہ قرآن کریم کو ناقص معنی پہ محمول کرنا صرف اس وجہ سے کہ نحو کے لحاظ سے، ترکیب کے لحاظ سے امکان پایا جاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ آپ کو ملے گا قاعدہ القواعد التفسیریہ میں، پہلی جلد صفحہ نمبر 395، پہلی جلد صفحہ نمبر 395، یعنی کہ 395۔ اچھا، اب دیکھیں، کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے صرف عربی لغت کی بنیاد پہ، جیسا کہ کام کیا ابو عبیدہ معمر بن مثنیٰ نے۔ ان کی کتاب کا نام کیا؟ مجاز القرآن۔ اچھا، اس کی مثال لے لیں ایک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِيهِ يَعْصِرُونَ، وَفِيهِ يَعْصِرُونَ کی درست تفسیر کیا ہے؟ رس نچوڑیں گے، چونکہ فصل اگے گی، پیداوار ہوگی، تو اس میں پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ ابو عبیدہ کیا کہتے ہیں؟ بِهِ يَنْجُونَ، اس میں ان کو کیا ملے گی؟ نجات ملے گی۔ کیا ملے گی؟ وَهُوَ مِنَ الْعَصَرِ، صاد کے فتح کے ساتھ، وَهُوَ مِنَ الْعَصَرِ، ابو عبیدہ کہتے ہیں یہ عصر سے ماخوذ ہے، وَهِيَ الْعُسْرَةُ وَهِيَ الْمَنْجَا، جائے نجات۔ پھر وہاں پہ وہ ایک شعر لے کر آئے ہیں، کون؟ ابو عبیدہ، وَلَقَدْ كَانَ عُسْرَةَ الْمَنْجُودِ، شاعر کہتا ہے اپنے ممدوح کے بارے میں کہ وہ جو تھا وہ مقہور مغلوب لوگوں کے لیے جائے نجات تھا۔ وَلَقَدْ كَانَ عُسْرَةَ الْمَنْجُودِ، تو امام طبری رحمہ اللہ نے ابو عبیدہ کے اس قول کو رد کیا اور کہا کہ ہوا مخالف لقول جمیع اہل العلم من الصحابۃ والتابعین۔ ٹھیک ہو گیا علماء کرام؟ اچھا، آگے ایک اور مثال اب آپ دیکھ لیں، بلکہ پوری بات ابھی پڑھی نہیں گئی، وقت یعنی کہ میں نے نہیں پڑھی ابھی۔ وقد انکروا علیہ، اور علماء کرام نے اس کے اوپر انکار کیا۔ کس کے اوپر؟ ابو عبیدہ کے اوپر۔ کیوں؟ اذ لا بد من اعتبارات اخری، عربی لغت کافی نہیں ہے، دیگر چیزوں کا اعتبار بھی ضروری ہے جن کے ساتھ تفسیر درست ہوتی ہے، جیسا کہ تفسیر بالقرآن، تفسیر بالسنہ،
سیاق کا خیال رکھنا، اسباب نزول کا خیال رکھنا، ومراعات الاشہر، اور خیال رکھنا اس لفظ کے مشہور معنی کا جو مشہور ترین معنی ہے عربوں کے ہاں، ونحو ذالک۔ اچھا اب اس کی ایک مثال لینی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، من کا عطف کس کے اوپر ڈالنا ہے؟ ایک یہ ہے کہ آپ من کا عطف ڈالیں کس کے اوپر؟ کاف کے اوپر، اور ایک یہ ہے کہ لفظ جلالہ کے اوپر۔ لفظ اللہ کاف کے اوپر ڈالیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ آپ کے لیے بھی اللہ کافی، اور آپ کے مومن پیروکاروں کے لیے بھی کون کافی؟ تو اللہ اکیلا کافی ہے آپ کے لیے بھی اور مومنوں کے لیے بھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ من کا عطف کس کے اوپر؟ لفظ اللہ کے اوپر، کہ آپ کے لیے نمبر ایک اللہ کافی ہے، نمبر دو آپ کے لیے مومن بندے کافی ہیں، اور مومن بندے کافی ہیں اس قول کے اوپر امام ابن القیم رحمہ اللہ نے رد کیا ہے، اور ایک دو صفحے اس کے اوپر لگائے ہیں اپنی کون سی کتاب میں؟ زاد المعاد میں۔ کس میں؟ زاد المعاد میں۔ انہوں نے کہا یہ غلط ہے، کافی ہونے کے لحاظ سے لفظ صرف اللہ کے اوپر بولا جائے گا، الیس اللہ بکاف عبدا ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ وقالوا، دیکھیں ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، اگر وہ راضی ہو جاتے اس پہ جو ان کو اللہ اللہ کے رسول نے دیا، دینے کا معاملہ آیا تو اللہ اللہ کے رسول دو، ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ وقالوا حسبنا اللہ، یہاں پہ نہیں کہ حسبنا اللہ ورسولہ، کافی ہونے کے لحاظ سے صرف اللہ ہے۔ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، پھر آگے رسول دینے کا معاملہ پھر آیا، دوبارہ رسول کا تذکرہ آ گیا، اور ادھر بھی کیا آیا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کیا کہتے تھے احد کی لڑائی کے بعد؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو کہتے ہیں پورا قرآن آپ پڑھ لیں، جہاں کافی ہونے کا معاملہ ہوگا وہاں صرف اللہ کا تذکرہ ہوگا، دیگر کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ قول اگرچہ نحو کے لحاظ سے درست ہے، عربی لغت کے لحاظ سے درست ہے، لیکن شریعت کے دیگر ادلہ کے اعتبار سے یہ درست نہیں ہے۔ آپ کا وقت ہوا چاہتا ہے، بس یہ جو ہے نا وَإِذَا كَانَ فَاسِدًا وَإِذَا كَانَ الْخَطَأُ فِي الدَّلِيلِ وَالْمَدْلُولِ، اس کی مثالوں میں ایک اور لکھ لیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، یعنی کہ اس کو دلیل بنانا کس چیز کی؟ صفات کی نفی کی۔ کیا یہ صفات کی نفی کی دلیل بنتی ہے؟ بالکل نہیں بنتی۔ تو صفات کی نفی کرنا یہ مدلول بھی غلط اور یہ دلیل بھی غلط، یعنی کہ اس کو دلیل بنانا بھی غلط۔ ایسے ایک اور لکھ لیں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے سرداروں سے لڑو۔ روافض کیا کہتے ہیں؟ اس سے مراد جنگ جمل کے لیڈر ہیں جو جناب علی کے مخالف تھے، جیسا کہ زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ۔ تو یہاں پہ کیا غلط ہے؟ دلیل بھی غلط اور مدلول بھی غلط، ان کو کفر کے ائمہ قرار دینا بھی غلط اور یہ آیت پیش کرنا اس معنی کے لیے غلط۔ تیسرے نمبر پہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، نبی علیہ السلام کو وسیلہ بنانا کیا ہے؟ بالکل جائز ہے، یعنی کہ یہ کہنا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ نبی السلام کو وسیلہ بنانا جائز ہے، یہ ثابت ہو گیا۔ تو یہاں پہ کیا غلط ہو گیا؟ یہ غلط ہو گیا دلیل کے لحاظ سے بھی اور مدلول کے لحاظ سے بھی۔ یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني